علیکم۔ شادی کے بعد ہر رات اپنی پہلی بیوی کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے قریب جاتا۔ میری پہلی بیوی کالی تھی۔ جب میں اسے طلاق دینے لگا تو وہ میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ بھلے دوسری شادی کر لیں مگر مجھے اسی گھر میں رہنے دیں، میرا اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے ترس کھا کر مان گیا، پھر ایک بہت خوبصورت لڑکی سے دوسری شادی کی۔ میں ہر رات خوبصورت بیوی سے اس کے سامنے قریب جاتا کیونکہ میرا نام محسن ہے اور میری ماں کافی عرصے سے بیمار تھی۔ میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا کیونکہ میری ماں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا نے میری ماں کو جوانی میں ہی طلاق دے دی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ وہ دوسری شادی نہیں کی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے لیے ہی انہوں نے سب کچھ کیا۔ اب وہ بیمار تھیں اور بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی حالت روز بروز خراب ہو رہی تھی۔ وہ سانس لینے میں دقت محسوس کر رہی تھیں اور کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتی رہتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا کہ کیسے میری ماں میری زندگی کا سب کچھ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کرتی اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولتی کہ بیٹا ایک بات ہے، بس ایک خواہش ہے تم سے، سائرہ سے شادی کرواؤ۔ سائرہ میری بہن کی یتیم بیٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو۔ میں نے آنکھیں بڑے کر کے اسے دیکھا۔ سائرہ، وہ جس کے بارے میں نے کبھی زیادہ کچھ نہیں سنا تھا، اور وہ جو بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، رنگ و روپ میں کسی رائے میں اچھی نہیں تھی، اور اس کا رنگ بھی کالا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آخری امید تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی کہ ماں میں نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی طرف جھک کر بیٹھا اور کہا ماں میں نہیں چاہتا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں درد اور عاجزی کی ایک تصویر تھی اور وہ لرز کر بولی کہ محسن میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تجھے پالنے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی، تم نے میری زندگی میں خوشی دیکھنا کبھی نہیں چاہا، میں نے تیرے لیے دن رات محنت کی اور تمہیں سب کچھ دیا، ایک بات نہیں مان سکتا کیا؟ میں نے اتنا حق نہیں دیا کہ میری خواہش پوری ہو جائے؟ میں نے سر ہلا کر کہا ماں لیکن دل نہیں مان رہا۔ میری ماں نے ہاتھ میری طرف بڑھایا اور تھپ تھپاتے ہوئے کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ میری آخری خواہش ہے۔ تم نے میری بات نہیں مانی تو میری جانے کے بعد تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں پریشان ہو گیا، دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں گھر سے باہر نکل کر دوست کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا یار کر لے شادی، ہو سکتا ہے لڑکی اچھی ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا جب آنکھوں کو نہ اچھی لگے تو دل کو کیسے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا تم مرد ہو، اگر مان نہ سکو تو بعد میں دوسری شادی کر لینا، پہلی شادی کر لو اور جب تمہاری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی تو دل صاف ہو جائے گا۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا۔ میں نے واپس گھر جا کر ماں کے پاس بیٹھا اور کہا ماں میں تیار ہوں میں سائرہ سے شادی کرنے کے لیے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک آئی اور وہ مسکرا دی۔ ہم نے گھر میں سادگی سے نکاح کروا دیا۔ سائرہ دلہن بن کر بھی بالکل خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں تھی، کپڑوں کا پرایا بھی سادہ سا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں بنایا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں ماں کی وجہ سے پریشان ہوں اور اسے بھی کچھ نہ بولنے دیا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھی رہی، آنکھیں نیچی کی ہوئی تھی۔ وہ بھی میری ماں کے لیے کافی پریشان تھی کیونکہ میری ماں اس کی خالہ تھی اور وہ میری ماں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی میری ماں کی لاڈلی رہی تھی۔ کیا میری ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے خوبصورت بیٹے کے ساتھ ایک کالی سی لڑکی کی شادی کروا رہی ہیں؟ بس ماں ہے، اس لڑکی کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کو زیادہ اہمیت دی تھی، میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب میری ماں بیمار تھی تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا ضرور کہ ماں آپ نے شادی تو کروا دی میری سائرہ کے ساتھ، لیکن اس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ تو نہیں ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا خوبصورتی کے پیچھے کبھی نہ جانا، عورت کی خوبصورتی 2-4 سال کی مہمان ہوتی ہے، ایک تو بچے پیدا ہوتے ہیں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا حسن سلوک دیکھنا، اس کی شرافت، اس کی وفا دیکھنا، وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں جوان لڑکا ہوں اور مرد تو خوبصورتی دیکھتا ہے نا۔ ماں نے کہا کہ یہی تو مرد غلطی کرتا ہے، اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو زیادہ دیر چلتی نہیں اور کسی انسان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ مجھے ماں کی بات سمجھ نہیں آئی، جبکہ وہ بات وہ مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی وہ بڑے پائے کی اور بڑے تجربے کی بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سائرہ تجھے پسند نہیں ہے، اب تو تیری شادی ہو گئی اس کے ساتھ، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے؟
میں نے کہا کہ نہیں امی، ناانصافی نہیں کی ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ماں کو تسلی دے دی اور اچھا ہی کیا، کیونکہ ماں کی زندگی کی وہ آخری رات تھی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ہماری شادی کو بھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے تو 2 ہفتے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ماں اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں رہی، لیکن سائرہ نے ان کی خدمت اس طرح کی تھی کہ وہ پورے 2 ہفتے نکال گئیں۔ وہ دن اور رات ماں کے پاس بیٹھی رہتی تھی، کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی پانی پلاتی، کبھی دوائی وقت پر دیتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی نیند اور آرام سب کچھ بھول گئی تھی۔ ماں کے چہرے پر بھی ان دنوں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے وہ مطمئن ہو گئی ہوں کہ جس ذمہ داری کے لیے وہ پریشان تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے۔ ماں کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا، دل میں خلاصہ پیدا ہو گیا تھا۔ گھر اچانک خالی خالی لگنے لگا۔ وہ کمرہ جہاں ماں لیٹی رہتی تھی وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کانوں میں گونجتی تھی۔ میں نے ماں کو خود قبرستان تک لے جا کر دفن کیا اور واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ ماں کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس بھی تھا کہ اب گھر میں میری حکومت چلنے والی ہے، اب جو فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ماں کے جانے کے آج 2 مہینے پورے ہونے کو تھے۔ اس پورے عرصے میں میں نے سائرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا۔ وہ بس ایک بیوی کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی، ایک ایسی بیوی جس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر صاف کرتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے دھوتی اور استری کرتی۔ جب گھر میں ماں کے افسوس کے لیے لوگ آتے تو وہ سب کا خیال رکھتی، پانی دینا، چائے بنانا، سب کچھ خود کرتی۔ میں اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھتا رہتا۔ اس نے گھر کو واقعی بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو گھر پہلے بوجھل اور اداس لگتا تھا وہ اب صاف ستھرا اور منظم نظر آتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں بس یہ سوچتا رہتا تھا کہ اب میں کیا کروں اور اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں بھی بار بار مجھے یہی بات کہتی تھی کہ اب میری سائرہ کے ساتھ تم ہی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خود بھی بیمار رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں بھی ایک دن اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تو یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے ہی مجھے سائرہ سے جان چھڑانی ہوگی۔ میں اس سوچ میں ڈوبا رہتا تھا اور سائرہ اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے۔ میں سائرہ کے پاس گیا، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی اور سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں۔ اسے دیکھ کر دل کچھ سکون سا بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں میں غم اور صبر دونوں کی جھلک تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر بولی، مجھے پتا ہے شاید آپ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس رشتے کو شروع کرنے کی۔ ابھی خالہ اس دنیا سے گئی ہیں، ابھی بھی ہمارا غم تازہ ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ اور عاجزی کا امتزاج تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، ظاہر ہے میں جیسا کہوں گا تم ویسے ہی کرو گی، کیونکہ تم جیسی کالی عورت اور کر ہی کیا سکتی ہے؟ اپنے شوہر کی بات نہیں مانو گی تو کیا کرو گی؟ تمہارے پاس حسن تو ہے نہیں، اس لیے تم تابعداری کر سکتی ہو۔ میں نے یہ سب کچھ منہ پر تو نہیں بولا، بس دل میں سوچا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ کہا کہ میں نے ابھی تک تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، تم ابھی بھی کنواری ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا اس لیے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ میری ماں کا آخری فیصلہ تھا، ضد تھی، ان کی آخری خواہش تھی، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی۔ وہ سن کر حیران ہو گئی اور آنکھیں بڑی کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آگے کہا کہ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اور میں تمہیں واقعی چھوڑنے والا ہوں، اور یہ سب کچھ آرام سے ہو تو بہتر ہے۔ جو حق مہر میں نے لکھوایا تھا وہ بھی دوں گا، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو میں تمہیں ہر مہینے کچھ پیسے بھی دوں گا، لیکن تم میری زندگی سے چلی جاؤ، کیونکہ میں نے ایک اور لڑکی کو دیکھ لیا ہے جس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے یہ سب باتیں سنی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت تھوڑی کرتی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، اب اس بات سے ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے مجھ سے دوبارہ تو کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا، اور مجھ پہ داغ بھی لگ جائے گا۔ لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی تعلق بنایا نہیں، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ شادی کے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ میں نے دل میں سختی کے ساتھ کہا، دیکھو میں اپنی زندگی میں مصیبت نہیں چاہتا ہوں، اور اگر تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو دوسری لڑکی سے شادی کیسے کروں گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ تو مرد ہیں، آپ تو 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، آپ کر لیں۔
اس لڑکی سے شادی جو آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے طلاق نہیں دے، مجھے اسی گھر میں رہنے دے۔ میں نے دل میں غور کیا اور پھر آہستہ آہستہ کہا، دیکھو اس گھر میں رہو گی مسئلہ ہوگا، تمہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا اور تمہیں نوکرانی بن کے رہنا پڑے گا۔ وہ آنکھیں بھر کر بولی، میں رہوں گی، میں سب کچھ برداشت کروں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس مجھے طلاق نہ دیں۔ طلاق کسی بھی عورت کا برا خواب ہوتا ہے۔ وہ منتیں اور سماجتیں کرنے لگی، میرے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، اس کی بات مان لیتا ہوں، ویسے بھی مجھے گھر کے کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ بتا دیا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کے رشتے یا تعلق کی امید بھی نہ رکھنا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ایسا ہی ہوگا، اور آنکھوں میں ایک مکس جذبات کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے عروج نامی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور میں نے اسے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اسے سب کچھ پہلے دن ہی بتا دیا تھا، سائرہ کے بارے میں بھی اور اس رشتے کی حقیقت کے بارے میں بھی۔ شروع میں عروج کو یہ سب سن کر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خوش ہی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی تھی کہ اچھا ہے گھر میں ایک نوکرانی موجود ہے جو کام کرے گی، چاہے وہ تمہاری پہلی بیوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو نوکرانیوں جیسی ہی۔ اس کے لہجے میں حقارت صاف جھلکتی تھی اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جب عروج میری زندگی میں آئی تو میں واقعی بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کا رنگ سفید تھا، چہرہ نکھرا ہوا تھا، بال نرم اور آنکھیں چمکتی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر مجھے لگتا تھا جیسے زندگی نے مجھ پر مہربانی کر دی ہو۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا۔ خوبصورت عورت کی موجودگی ہی مرد کے دل کو بہلا دیتی ہے، اور میں بھی کوئی الگ نہیں تھا، میں حسن پرست تھا اور مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی۔ عروج کے آنے کے بعد میری زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ گھر میں کہکہے تھے، ہنسی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ میں خود کو کامیاب اور مطمئن سمجھنے لگا تھا۔ سائرہ اس سب کے بیچ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ وہ عروج کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتی اور ہر حکم کو مان لیتی تھی، مگر ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کام کرتے کرتے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا تو اسے فوراً ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی دی اور کہا کہ کمزوری ہے۔ جب میں واپس آیا تو عروج کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ناراضی تھی۔ عروج نے تیز لہجے میں کہا کہ تم اسے ہسپتال کیوں لے گئے؟ میں نے کہا اس کی طبیعت خراب تھی، ہسپتال ہی تو لے جانا تھا، پھر کون لے جاتا اس کو ہسپتال؟ عروج نے کہا کہ کہیں یہ تمہاری بیوی ہے، یہ نہ کسی دن تمہارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ بنا لے، تم اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو طلاق دے دو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ عروج کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بولی کہ یہ کیا بات ہوئی، بس اس کو طلاق دے کر دفع کرو۔ میں نے کہا کہ دیکھو اگر وہ چاہتی تو میرے لیے مصیبت بن سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک کونے میں پڑی رہتی ہے، کسی کو کیا کہہ رہی ہے، میری بیوی تو ہے لیکن صرف نام کی بیوی ہے۔ عروج نے بے چینی سے کہا کہ میرے دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہ آ جائے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اسے زبان دی ہے۔ عروج نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ آواز میں کہا کہ پھر ایسی حرکتیں کرو کہ وہ خود ہی تم سے طلاق لے لے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر ہم اسے تھوڑا تنگ کریں گے تو وہ خود ہی چلی جائے گی۔ میں نے دل میں حساب لگایا کہ وہ کب تک اس ماحول کو برداشت کرے گی۔ جب ایک ہی گھر میں ذلت، خاموشی اور بے قدری ملے گی تو اس کا دل ایک دن ٹوٹ ہی جائے گا۔ ہم دونوں نے بیٹھ کر پورا پلان بنا لیا۔ ہم نے طے کیا کہ اسے اتنا تنگ کریں گے کہ وہ خود ہی کہے گی کہ مجھے طلاق دے دو۔ اس طرح نہ ہمیں الزام آئے گا اور نہ ہی ہمیں اپنے وعدے کو توڑنا پڑے گا، یعنی سام بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور میں اس منصوبے کے ساتھ خود کو مطمئن سمجھنے لگا۔ میں نے عروج کو یہ بھی کہا کہ تم اس کو زیادہ تنگ کرنا کیونکہ تم اس کی سوتن ہو، تمہاری بات اسے زیادہ بری لگے گی۔ عروج نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم نے سائرہ پر ہر طرح کا ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دن جو اس کے لیے پہلے ہی خاموش تھے اب وہ اور بھاری ہو گئے تھے۔ ہم اسے پورے گھر کے کام کرواتے تھے، ایسے کام بھی جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ صبح اندھیرا ہوتے ہی اسے اٹھا دیا جاتا تھا، رات گئے تک اسے سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ عروج اس پر بلا وجہ حکم چلاتی تھی، کبھی آواز اونچی کر کے ڈانٹ دیتی، کبھی سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتی۔ میں بھی جب دل میں غصہ ہوتا وہ سارا غصہ اس پر نکال دیتا تھا، کبھی باتوں سے، کبھی اپنے رویے سے، مگر سائرہ ہر بات چپ چاپ برداشت کرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ چیخ ہوتی، نہ شکایت، نہ آنکھوں میں سوال، وہ بس سر جھکا کر کام میں لگی رہتی۔ میں اکثر اس کو دیکھتا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے رک جاتی اور گہری سانس لے کر پھر سے ہاتھ چلا دیتی، یا جھاڑو دیتے ہوئے اس کی کمر سیدھی ہو کر پھر جھک جاتی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔
अरूज बार बार कहती थी कि मैं उसे जानबूझकर बड़ी लड़ाई करूंगी, कि ये मेरे साथ झगड़ा कर रही थी ताकि बात बढ़े, मगर वो जवाब ही नहीं देती थी। ना गुस्सा, ना एहतजाज, ना आंसू। अरूज गुस्से में आकर कहती थी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, या तो इसे परवाह ही नहीं है या ये बहुत ढीठ है। समझ नहीं आता इतनी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मैं भी उसकी खामोशी से उलझने लगा था। मुझे लगता था कि कोई इंसान इतना सब्र कैसे कर सकता है। हर दिन उसके लिए नया बोझ लेकर आता था और वो हर बोझ उठा लेती थी जैसे उसके अंदर कोई आवाज मर चुकी हो। मैंने एक दिन ये सब देखते हुए दिल में सोचा कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, भूख, थकन, जिल्लत, मगर एक चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं करती, वो ये कि उसका शोहर किसी और औरत के साथ हो। मगर ये तो ये भी बर्दाश्त कर लेती है। ये सोचकर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। मैंने अरू से कहा, हमें कुछ और सोचना होगा, क्योंकि ये रास्ता काम नहीं कर रहा। और सारा अब भी वैसे ही खामोश खड़ी थी, जैसे इस सब का उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। मेरे दिमाग में बहुत ही गंदा और जलील किस्म का ख्याल आ गया। जब रात होती तो मैं अरूज के साथ रोमांस करना शुरू कर देता, उसे हाथ से पकड़ के घुमा देता, गले से लगाता और ये सब कुछ सायरा के सामने करता, लेकिन वो ये सब भी बर्दाश्त करने लगी। फिर एक दिन मैंने उसे कमरे में ही बुला लिया और उसे कहा कि तुम हमारे कमरे में सोया करो, बाहर गर्मी होती है, इधर एसी लगा हुआ है। और वो नीचे बिस्तर पर सो जाती। हम दोनों बेड पर होते और बेड पे हम वो सारे काम करते जो मियाँ बीवी करते हैं, और वो सब कुछ सुनती रहती, बर्दाश्त करती रहती। उसके धीरे धीरे रोने की आवाजें भी आती थी, लेकिन फिर भी उसका सब्र जवाब नहीं दे रहा था। मैं और अरूज हैरान थे, लेकिन हमें पता था कि उसका सब्र एक दिन जरूर जवाब देगा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरूज बहुत खूबसूरत थी, मैं उसकी खूबसूरती पर मरता था और वो मेरी खूबसूरती पर मरती थी। हम लोग इस तरह इन मामलात में पड़े हुए थे कि सायरा को इतना तंग किया जाए कि वो खुद ही चली जाए, और इस दौरान हमें बहुत से फायदे भी मिल रहे थे। हर दिन हम उससे घर के काम करवाते थे, ऐसे काम जो कभी जरूरी नहीं थे। कभी बर्तन धोने के लिए उसे देर तक खड़ा रखा जाता, कभी सोफे साफ करवाने के लिए उसे कोने में खड़ा रखा जाता। उसके अलावा कपड़े धोने और इस्त्री करने के सारे काम भी उस पर डाले जाते, और उसको घर के काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो बस बैठी रहती थी, और जैसे जैसे सायरा काम करती वैसे वैसे घर मुकम्मल संभलता जाता। सायरा का हाथ वाकई माहिर था, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। हर बार उसका जायका इतना बेहतरीन होता कि इंसान सोचता रह जाता कि ये कौन सा जादू है जिससे आम सा गोश्त इतना लजीज बन जाता है। कपड़े धोने में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। हर चीज को वो तरतीब से रखती थी। बर्तन और कपड़े हमेशा दुरुस्त जगह पर होते थे। हर कमरा उसके हाथ से साफ और मुनज़्ज़िम नजर आता था। एक दिन आधी रात को मुझे अचानक भूख लग गई। सायरा तो सो रही थी और अरूज जाग गई थी। हम दोनों ने सोचा कि गोश्त पकाया जाए, और मैंने गोश्त कुकर में डाल दिया। अरूज ने कमरे में बैठने का फैसला किया। मैंने उसे कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा नरम और लजीज गोश्त बना के खिलाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। वो कमरे में बैठी और मैं किचन में कुकर के पास खड़ा हुआ, मगर शायद मुझे कुकर चलाने का सही तजर्बा नहीं था, या कुछ और वजह थी कि अचानक कुकर फट गया और गोश्त के साथ भाप भी बाहर निकल गई। मैं उस धुएं में झुलस गया और फौरन चीख पड़ा। अरूज और सायरा दोनों फौरन किचन में आकर दौड़कर आई। मैं बहुत ज्यादा जल गया था। मेरा चेहरा, गर्दन और एक बाजू जल गए थे। वहाँ एक गहरा निशान रह गया था और जिल्द जलकर खराब हो गई थी। मैं फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने हालत देखी और कहा कि खुशकिस्मती है कि जिंदगी बच गई है, लेकिन जिल्द पर गहरे निशान और जलने की वजह से जिंदगी भर निशान रह जाएंगे। मैं बर्न वार्ड में दाखिल हुआ और वहाँ 1 महीना गुजारा। इस पूरे अरसे में मेरी खिदमत ज्यादातर सायरा ही कर रही थी। वो दिन रात मेरे पास रहती थी, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। पानी पिलाना, दवाई देना, बाथरूम ले जाना, हर काम वो करती थी। अरूज भी वहाँ मौजूद रहती थी, मगर वो ज्यादातर सोई रहती या कम से कम मदद करती। मैं उसे परेशान नहीं करता था। वो रात को जागते हुए कोई आवाज भी नहीं देता था, लेकिन अरूज ने मुझसे दूरी शुरू कर दी थी। वो मुझसे बात कम करती थी, खाने पीने में अपना हिस्सा अलग रखती थी और मेरे करीब बैठने से गुरेज करती थी। एक दिन जब मैं घर आया तो उसने फौरन कहा कि ये इतनी शान तुम्हारे चेहरे से कैसे जाएगी। मैं खुद परेशान था, लेकिन ये सुनकर दिल और भी धक से रह गया। वो बोली, प्लास्टिक सर्जरी तो हम नहीं करवा सकते, इतने तो पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि जो होना था हो गया, कम से कम तुम मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अरूज के रवैये में बदलाव आ गया था। अब वो मुझसे बात भी कम करने लगी थी और जैसे मेरे हालात की परवाह ही नहीं करती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम एक नॉर्मल से आदमी हो, 70-80 हजार कमाने वाले, 2.5 मरले के मकान के मालिक हो। एक तुम्हारा हुस्न ही था जिसकी वजह से मैं तुम पर मर मिटी थी, और अब वो भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे देखा और कहा कि क्या मतलब, क्या करूं?
تم بیوی ہو میری تو تمہارا کام ہے کہ ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دو۔ اگر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا؟ اس نے آہستہ آہستہ کہا کہ ہاں تم نکال دیتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تمہیں میری محبت پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ چپ ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں پہلے ہی ڈپریشن میں تھا، حادثے کے بعد میرا چہرہ جل گیا تھا اور زندگی کے لیے خطرہ بھی پیدا ہوا تھا۔ میں خود پریشان تھا، لیکن میرے دل میں اور بھی الجھنیں آ گئی تھیں کہ عروج میرے ساتھ اب کیسے پیش آ رہی ہے اور میرے ساتھ کتنی سختی برت رہی ہے۔ سائرہ وہ سب کچھ دیکھ کر خاموشی سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ سب کام کرتی تھی جس کا مجھے یا عروج کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر دوا کا وقت یاد رکھتی تھی اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ رات کو جاگنا، باتھ روم لے جانا، پانی دینا، وہ سب کچھ کرتی تھی۔ عروج کے برعکس وہ ہر وقت موجود رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا کہ وہ تھکنے کے باوجود بھی کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جلتے ہوئے کپڑے دھو رہی تھی یا کھانا بنا رہی تھی۔ سائرہ کی یہ خاموشی اور برداشت مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سکون بھی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری زندگی میں ایک عجیب قسم کا سہارا بن چکی ہے۔ عروج کا رویہ مجھے پریشان کرتا رہا، لیکن سائرہ کی موجودگی سے دل میں کم از کم ایک چیز میں سکون تھا۔ میں خود تکلیف میں تھا، لیکن سائرہ کی محنت اور دیکھ بھال کی وجہ سے میری زندگی کچھ حد تک آسان ہو گئی تھی۔ وہ راتوں میں جا کر پانی دیتی، دوائی دیتی اور میرے ساتھ وقت گزارتی، اور میں اس کی اس خاموش محبت اور خدمت کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کے لیے شکریہ محسوس کرتا رہا۔ اس کے باوجود کہ میں اسے کبھی اس کا حق نہیں دے سکتا تھا، اور عروج کے رویے نے مجھے مسلسل الجھا رکھا تھا۔ سائرہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور میرے ساتھ ہر لمحہ صبر سے پیش آ رہی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، ہر صبح ایک جیسی ہوتی تھی اور ہر شام بھی بالکل ویسے ہی سکون یا تناؤ لاتی تھی۔ عروج نے کمرہ بھی بدل لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں رات کو اٹھی تو اندھیرے میں تمہارا چہرہ مجھے خوفناک لگ رہا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اس کی یہ باتیں میرے دل پر کتنے زخم کر رہی تھیں اور کس طرح میرے اندر کے جذبات بکھر رہے تھے۔ میں نے اس دن بھی صبر کیا، لیکن دل کے اندر ایک خلا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن صبح جب میں اٹھا تو عروج گھر پر نہیں تھی۔ میں نے سائرہ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے، تو سائرہ نے سر جھکا کر کہا کہ وہ صبح صبح اپنا بیگ اٹھا کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم ہے وہ کہاں جا رہی ہے، تو سائرہ نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں۔ میں نے دل میں کچھ سوچا لیکن باہر کچھ نہیں نکالا۔ تھوڑی دیر کے بعد عروج کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، تمہیں دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، تمہاری خوبصورتی ہی تھی، وہ بھی چلی گئی، تو تم مہربانی کرنا کہ میرے نام طلاق بھیج دینا تاکہ میں کسی اور سے شادی کر سکوں۔ یہ میری تم سے آخری التجا ہے۔ نہ میں کچھ لے کر جا رہی ہوں نہ کچھ دے کر جا رہی ہوں، بس مجھے معاف کرو، مجھے جانے دو۔ یہ سب کچھ اتنا عاجز اور صاف لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے فون بند کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے اس کے لیے سائرہ کو چھوڑا تھا اور سائرہ کی ہوتے ہوئے اس سے شادی کی تھی۔ میں نے سائرہ کو کبھی اس کا حق نہیں دیا، سائرہ کو ٹارچر کیا اور اس نے مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہی مناسب سمجھا کہ اب میں خوبصورت نہیں رہا۔ میں نے یہ سب باتیں سائرہ سے نہیں بتائیں۔ سائرہ خاموش رہی اور وہی سب کام کرتی رہی۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئی، نہ کسی قسم کی شکایت کی۔ میں نے عروج کو طلاق لکھ کر بھیج دی اور اسے آزاد کر دیا۔ میں نے اسے کبھی واپس بلانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ دل میں احساس تھا کہ یہ سب درست فیصلہ تھا۔ عروج چلی گئی اور اب گھر میں سکون آ گیا۔ سارا نے بھی ہر کام میں میرا ساتھ دیا۔ وہ دن رات میرا خیال میں لگی رہتی، راتوں کو جاگتی، پانی دیتی، دوائی دیتی اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ کبھی شکایت نہیں کی، کبھی آنکھیں نہیں چھپائیں کہ تھکن ہو گئی۔ وہ سب کچھ صبر کے ساتھ کرتی رہی۔ میں اس کی قربت اور خدمت کو دیکھ کر خود کو بھی ندامت میں محسوس کرتا رہا کہ میں اتنی اچھی انسان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی غلطیوں کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ ایک دن میں نے سائرہ سے کہا کہ تم میرے کمرے میں سو جایا کرو، یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، تم میری بیوی ہو۔ سائرہ حیران ہو گئی، اس نے بالکل نہیں کہا اچھا عروج چلی گئی، اب یاد آ گئی؟ بس ہاں میں سر ہلا دیا، میں نے کہا، اور چپ چاپ کمرے میں آ کر زمین پر سو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ زمین پر نہیں، ادھر میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہوئی، لیکن خاموشی سے میری طرف بڑھی اور میرے پاس آ کر بالکل سمٹ کر سو گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اتنے اچھی انسان کو نظر انداز کیا اور اس کی خدمت کو حقیر سمجھا۔ سارہ نے مجھے آہستہ سے کہا، بھول جائیں جو کچھ بھی ہوا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ،
اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم میرا یہ جلا ہوا چہرہ ساری زندگی دیکھو گی، لیکن میں نے کہا چہرہ نہیں، میں تو آپ کی روح دیکھوں گی۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ میں نے سائرہ کے ساتھ وہ سلوک کیا اور عروج جیسے انسان کے ساتھ تعلق بنا لیا جو اس کے پاس بھی اتنی خوبی نہیں تھی۔ سائرہ لاکھوں کی تھی، کروڑوں کی تھی، اربوں کی تھی، اور عروج 2% کی بھی نہیں تھی، اور میں نے اپنے لیے سائرہ کو نہیں سمجھا، اور سائرہ نے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب ہم دونوں آزاد تھے۔ میں نے عروج کو طلاق لکھ کے بھیج دی تھی اور وہ اپنی زندگی کی طرف چل دی تھی۔ میں اور سائرہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ہم دونوں کی زندگی میں خوشی کا ماحول تھا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ سائرہ نہ صرف ایک اچھی ہوم میکر تھی بلکہ ایک بہترین کوک بھی تھی۔ ہر کھانے کا ذائقہ ایسا ہوتا تھا کہ دل خوش ہو جاتا۔ کپڑے دھونے میں ماہر تھی، ہر کپڑا بالکل صاف اور استری کیا ہوا نظر آتا تھا۔ گھر میں ہر چیز ترتیب سے رکھی جاتی تھی اور وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میرے برن وارڈ کے بعد بھی وہ میری ہر خدمت کر رہی تھی۔ میں بیمار ہو جاتا یا تھک جاتا، وہ میرے پاس رہتی، راتوں کو جاگتی، دوائی دیتی، پانی دیتی، باتھ روم لے جاتی اور میرا دھیان رکھتی۔ وہ ہر وقت صبر و تحمل کے ساتھ کام کرتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک عورت کی یہ قابلیت اور محبت ہی اصل میں سب کچھ ہے، اور میں واقعی خوش قسمت تھا کہ سائرہ میری زندگی میں تھی۔ میں اور سائرہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے رہے۔ سائرہ کی خاموشی، محبت، خدمت اور محبت نے مجھے زندگی کا اصل مطلب سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ خوبصورتی یا چہرے کی قدر نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور خدمت ہی سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی مثالی تھی، ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا، ہر رات سکون اور محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ہر لمحے کی قدر کی اور ہر دن کو خوشیوں سے گزارا۔ سائرہ کی محنت، محبت اور صبر نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ہر کمرہ صاف ستھرا، ہر کھانا لذیذ، ہر کپڑا بالکل استری کیا ہوا اور ہر ضرورت وقت پر پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی میں سائرہ جیسی عورت موجود ہے، اور میں نے اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا کیونکہ ہر لمحہ اسے اپنی زندگی کا حصہ مانا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر خوش تھے اور ہماری زندگی اب نہ صرف پرسکون بلکہ محبت اور احترام سے بھری ہوئی تھی۔ زندگی میں انسان کے صحیح فیصلے اور اخلاقی ذمہ داری کی قدر کتنی اہم ہے۔ محسن نے اپنی ماں کی خواہش اور ضمیر کے دباؤ کی وجہ سے ایک ایسے رشتے میں قدم رکھا جو اس کے دل کے مطابق نہیں تھا۔ اس نے ابتدا میں سائرہ کو نظر انداز کیا اور عروج جیسے غیر مناسب رشتے کی طرف متوجہ ہوا، لیکن وقت اور حالات نے اسے یہ سکھایا کہ اصل خوشی اور سکون کسی بیرونی حسن یا عارضی کشش میں نہیں بلکہ دل کی نیکی، محبت، خدمت اور وفاداری میں ہے۔ سائرہ نے اپنی خاموشی، صبر، تحمل اور محنت سے یہ ثابت کیا کہ ایک انسان کی عظمت اس کے دل اور اعمال سے جانی جاتی ہے، نہ کہ اس کی حسن یا دولت سے۔ اس نے نہ شکایت کی، نہ اعتراض کیا، بلکہ ہر وقت محسن کا خیال رکھا، اس کی خدمت کی اور اس کے اعتماد اور محبت کا حق ادا کیا۔ اس کے برعکس عروج کی خود غرضی اور احساس کمتری نے اسے زندگی سے الگ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عارضی خوشی یا دنیاوی کشش میں آنے والی محبت اکثر مستقل نہیں رہتی۔ حقیقی محبت اور رشتہ وہ ہے جس میں احترام، خدمت، اعتماد اور سمجھ بوجھ موجود ہو۔ ایک رشتہ صرف باہر کے حسن یا دولت سے نہیں چلایا جا سکتا بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر، قربانی اور سچائی اس کی بنیاد ہیں۔